یہ تو ابو لہب کا انجام ہے، اور ابو لہب کے بیٹے کا آپ کو نہیں پتا؟ اس خبیث نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا، بڑا ستایا اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دن یہ جانے لگا اپنے باپ کے ساتھ شام کی طرف، سفر میں نکلنے سے پہلے اپنے ابو سے پتہ کیا کہتا؟ ابو لہب سے، ابو لہب کا بیٹا کہنے لگا سفر میں نکلنے لگے ہیں، ذرا وہ محمد کے رب کو گالیاں تو دے کر آئیں تھوڑی سی۔ یہ گیا، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اس نے زبانیں تان کو دراز کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معمول تھا کہ نبی کریم کو بڑا تنگ کرتا تھا، ستاتا تھا، آپ کی گستاخی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے اس کے لیے بد دعا نکلی۔ اللہ کے نبی نے کہا جا دفع ہو جا، تجھے جنگل کا کتا ہلاک کرے، تجھے جنگل کا بھیڑیا کوئی درندہ کھا جائے، دفع ہو جا یہاں سے۔ یہ آیا، اس کہنے لگا میں گالیاں دے کر آیا ہوں اس محمد کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے تو مجھے آگے سے بد دعا دے دی ہے۔ ابو لہب نے کہا او میرے بیٹے یہ کیا کام کر رہا ہے؟ محمد کریم نے جو تجھے بد دعا دے دی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب تو اس بد دعا سے بچ پائے گا۔ بہرحال انہوں نے قافلہ تیار کیا، بندے لیے، اور شام کی طرف نکل پڑے۔ ایک قلعے کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، شام ہو چکی تھی، وہاں یہ ٹھہرے۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا قافلے والو یہاں نہ ٹھہرو، یہاں تو درندے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ، جہاں تم رات رہنے لگے ہو اتنے زیادہ درندے اور بھیڑیے یہاں پر ہوتے ہیں، اور تم یہاں سونے لگے ہو۔ ابو لہب کے دل میں کھٹکھٹا پیدا ہوا، کہنے لگا وہ محمد نے بد دعا دی میرے بیٹے کو، اور ہم کہاں پھنس گئے آ کے۔ اس کے ساتھ جو بندے تھے نا ابو لہب کے قافلے کے ساتھ، کہنے لگا میری ایک درخواست ہے، میری اپیل ہے، میں تم سے یہ ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتا ہوں کہ تم ایسے کرو کہ یہ جو سارا سامان ہم لائے ہیں نا قافلے کے ساتھ، اس کو ایسے جوڑنا شروع کر دو، جب یہ اوپر تک پہنچ جائے اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دو، تاکہ کوئی درندہ کوئی بھیڑیا میرے بیٹے کو کھا نہ لے، نوچ نہ لے۔ کس نے کہا تھا کہ فاطمہ کے بابا کے خلاف اپنی زبان تان کو دراز کرو؟ اب فکر پڑی ہے اپنی جان کی، اپنے مال کی، کہنے لگا میرے بیٹے کو نا سامان کے اوپر سلا دو، تاکہ کوئی جنگل کا درندہ بھیڑیا آ کے اس کو نوچ نہ لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو لہب، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے سامان جوڑا، ابو لہب کے بیٹے کو ایسے سامان کے اوپر لٹا دیا اور سلا دیا۔ اللہ کی قسم تاریخ نے لکھا ہے کہ درندہ آیا، بھیڑیا آیا، اس نے سارے آدمیوں کو سونگھنا شروع کیا، ایسے سونگھتا جاتا لیکن کسی کو نہ کھاتا۔ یہ پیچھے ہٹ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامان کے اوپر چڑھا، اس بیٹے کو ابو لہب کے کو اس نے سونگھا تو فوراً سے پہلے اس نے جھپٹ لیا، اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بندہ ہلاک ہو گیا، ابو لہب کا بیٹا۔ محترم بھائیوں، ہلاک ہوا، برباد ہوا دنیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، آخرت میں تو الگ ملنا ہے ان گستاخوں کو، ان بے ایمانوں کو، ان فرادیوں کو، ان بدماشوں کو، ان غنڈوں کو، جو سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کریم کی گستاخی کرنے کے بعد اس دنیا میں عزت سے جئیں گے اور قیامت والے دن عزت سے ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کی عدالت کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔